الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر یہ بہت بڑا انعام کیا کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بادشاہ بن جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی ملک کا وزیر بن جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت زیادہ مالدار بن جانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہم اور آپ کو، اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن ختم نبوت کا تاج صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ آپ سب سے اخیر میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبیوں کا بھی نبی بنایا، اور آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ آپ نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
تو آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری امت کو یہ بہت بڑا ایک شرف عطا فرمایا کہ اس پوری امت کو من حیث الامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام عطا فرمایا، جو کام پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا تھا، جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ کام اللہ نے اس پوری امت کو عطا فرمایا۔ اس کام کی وجہ سے اس امت کا مقام بہت بڑھ گیا، اس لیے کہ آدمی کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس کے کام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جتنا بڑا کام ہوگا اتنا ہی مقام ہوگا۔ جیسے سارے نبیوں کا جو اللہ نے مقام بنایا ہے، ساری دنیا کے بادشاہ جتنے موجود ہیں اور جو پچھلے زمانے میں تھے اور جو قیامت تک آئیں گے، ان سارے بادشاہوں کو جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کے وزراء جو اس زمانے میں موجود ہیں اور جو پچھلے زمانے میں آئے اور جو قیامت تک آئیں گے پوری دنیا میں، ان سب کو جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کے تاجر، بڑے بڑے سارے تاجر جو اس زمانے میں موجود ہیں، جو پچھلے زمانے میں آئے اور قیامت تک آئیں گے، غرض یہ کہ ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، تاجر ہوں، زمیندار ہوں، مالدار ہوں، یہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک نبی کی پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ساری دنیا کے بادشاہوں کا کام، ساری دنیا کے وزیروں کا کام، ساری دنیا کے تاجروں کا کام، ساری دنیا کے مالداروں کا کام، ساری دنیا کے انسانوں کا کام اور ان کی محنت نبی کے کام کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے نبیوں کا مقام اللہ کے یہاں سب سے اونچا ہے، ایسے نبیوں کا کام بھی اللہ کے یہاں سب سے اونچا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے میرے بندو، یہ بتاؤ کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور پیارا اور سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اس کا عمل اس دعوت کے مطابق ہو، اپنی زندگی بھی اعمال صالحہ سے مزین ہو، اور اتنے بڑے کام کو کرنے کے بعد وہ اپنی کوئی حیثیت نہ بنائے بلکہ اپنے آپ کو بھی ایک عام مسلمانوں میں سے سمجھے۔ تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں کے اندر بٹھانا، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا دلا کر اللہ کی محبت دلوں میں بٹھانے کی محنت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا ہے، اسی کام کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے چھانٹا ہے۔ ساری امتوں پہ اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں میں زیادہ پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا اس امت کو کہ کنتم خیر امت، تمہیں ساری امتوں میں بہتر بنایا گیا ہے۔ اے امت محمدیہ، تم ساری امتوں میں بہتر ہو، افضل ہو، اشرف ہو، اعلیٰ ہو، گویا کہ ساری امتوں میں مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ میری لاڈلی امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے، ساری انسانیت کے ہدایت کے کام کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔
تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جو نکالا گیا وہ ساری انسانیت کی ہدایت کے کام کے لیے نکالا گیا ہے. اس لیے تمہارا کام پیسہ کمانا تمہارا کام نہیں ہے، زمینیں آباد کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، دنیا کی چیزوں اور اسباب کے پیچھے دوڑ لگانا یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ دنیا کی تو وسائل ہیں، یہ تو اسباب ہیں. تمہارا کام اور تمہارا مقصد اور تمہارا اصل جو تمہارا وظیفہ حیات ہے وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم اللہ کی پسندیدہ زندگی کو انسانوں کے اندر عام کرنے کی محنت کرنے والے ہو. تم معروفات کو دنیا میں پھیلاؤ گے اور منکرات کو دنیا سے مٹاؤ گے. اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی محبوب زندگی، اللہ کی پسندیدہ احکامات، ان کو دنیا میں عام کرنے کی محنت کرو گے اور اللہ کی ناپسندیدہ زندگی کو مٹانے کی محنت کرو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے. یہ تمہارا کام ہے. اس کے لیے تمہیں ساری امتوں میں بہتر بنایا گیا ہے. اسی لیے پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام جو پچھلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ان کی کتابوں میں اور ان کے صحیفوں میں اس امت کے بہت فضائل بیان کیے گئے، بہت فضائل بیان کیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد تمہارے بعد قریب ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ اتنے عظیم نبی ہیں کہ میں ان پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، اور وہ سردار ہوں گے، سچے ہوں گے، اور میں نے ان کے تمام گناہوں کی اگر بالفرض و محال ہو بھی، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اگر بالفرض و محال ہو بھی تو اگلے پچھلے تمام گناہوں کی میں نے معافی کا وعدہ کر لیا ہے. اور پھر فرمایا کہ داؤد و امتہ مرحوما، اس کی امت، اس پر خاص اللہ کا رحم نازل ہوگا. وہ امت مرحومہ ہے، اللہ کا خاص اس پر رحم ہوگا، خاص فضل ہوگا، خاص کرم ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ اعطیتہم من النوافل مثل ما اعطیت الانبیاء، میں نے اس امت کو ایسے نوافل دیے ہیں جیسے نوافل میں نے پہلے نبیوں کو دیے. وفرضت علیہم الفرائض التي اشترطت على الانبیاء والرسل، اور اس امت کے اوپر میں نے ایسے فرائض ان پہ فرض کیے ہیں، وہ ذمہ داریاں ان پر ڈالی ہیں کہ جو ذمہ داریاں اور فرائض میں نے پہلے نبیوں اور رسولوں پہ ڈالے تھے. جب وہ امت نبیوں جیسے نوافل ادا کرے گی اور نبیوں جیسے فرائض ادا کرے گی، جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے گی تو ان کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا. حتی یاتونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، یہاں تک کہ جب وہ امت میرے پاس قیامت کے دن آئے گی تو ان کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ عیسیٰ، آپ کے بعد میں ایک ایسی امت بھیج رہا ہوں کہ جب ان کو کوئی نعمت ملے گی اس نعمت پر وہ میری حمد کریں گے اور میرا شکر ادا کریں گے، اور جب ان کو کوئی پریشانی آئے گی اور تکلیف آئے گی تو اس پر وہ صبر کریں گے. ولا حلم ولا علم، ان کے پاس نہ علم ہوگا اور نہ حلم ہوگا. حلم کہتے ہیں بردباری کو، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے. علم بھی نہیں ہوگا اور حلم بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اتنا بڑا جو ہے وہ اتنی بڑی صفات ان کے اندر ہوں گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، یہ نعمت کے ملنے پر شکر کرنا اور تکلیف کے آنے پہ صبر کرنا، یہ بغیر علم کے اور بغیر حلم کے کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطیہم من علمی و حلمی، میں ان کو اپنے علم میں سے علم دوں گا اور اپنے حلم میں سے حلم دوں گا. بہت فضائل اس امت کے پچھلی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے.
موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات میں دیکھا اس امت کے فضائل کو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں جو ساری امتوں میں بہتر ہے، اسے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، وہ نیکیوں کو حکم کرے گی، برائیوں سے منع کرے گی، اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں کہ جو سب سے پہلی کتاب پر ایمان لائے گی اور آخری کتاب پر بھی ایمان لائے گی، یہاں تک کہ گمراہی کے سرغنوں کے ساتھ جہاد کرے گی، اور کانا دجال جو اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے اس کو بھی یہ امت قتل کرے گی، اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں کہ جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ تو اس امت کی جو فضائل ہیں وہ سارے فضائل اس کام کی وجہ سے ہے جو کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور وہ ساری انسانیت کی ہدایت والا کام، ساری امت کی زندگی میں دین آ جائے اور سارے انسان اللہ کی کو راضی کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے سب کا خیر خواہ بن کے زندگی گزارنا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب کا خیر خواہ بنایا ہے، یہ ساری دنیا میں انسانیت کی خیر خواہی کے لیے پھرے گی، اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ یہ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے پھرے گی اور ایک ایک انسان کے پاس جائے گی۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، خیر خواہی کرنا، دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے لیے خیر کا طالب ہونا اور ان کے لیے ہدایت کا طالب ہونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الدین اور نصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اپنا بھلا تو ہر آدمی چاہتا ہے، اپنا بھلا ہر آدمی چاہتا ہے، اپنے لیے برائی کوئی نہیں چاہتا۔ کمال یہ ہے کہ خود تکلیف برداشت کر کے، خود مشقت برداشت کر کے اوروں کو نفع پہنچانا، اوروں کا خیر خواہ بننا، دوسروں کا ہمدرد بننا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اس امت کا کام ہی انسانیت کی خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا تھا اور ہر نبی ان کو دعوت دیتا تھا کہ دیکھو اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھو میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا معبود بناؤ، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اس اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو اور اس اللہ کو اپنا معبود بناؤ جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ بات جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ انا انصح لکم، میں تمہیں خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے دنیا میں کچھ لینا نہیں ہے، میں تم سے نہ پیسہ مانگتا ہوں، نہ تم سے میں کوئی اجرت مانگتا ہوں اور نہ اس کام پر تم سے کوئی بدلہ مانگتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ من اجر، لا اسألکم علیہ مالا، مجھے نہ مال چاہیے نہ مجھے کوئی بدلہ چاہیے، بدلہ تو مجھے چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ، اس محنت کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا، رب العالمین سے لوں گا، اور تم جو دو گے وہ تو تھوڑا دو گے، اللہ جو دے گا وہ بہت زیادہ دے گا، تم جو دو گے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ دے گا وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے لینے کی امید پر اور تمہاری خیر خواہی کے اندر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم اپنے دلوں کے رخوں کو ٹھیک کر لو۔ تو سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی، سب سے بڑا انسانیت کے ساتھ بھلائی کیا ہے
کہ ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، مخلوق کا یقین دلوں سے نکل جائے اور ایک خالق کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، مال سے زندگی بننے کا یقین دلوں کے اندر سے نکل جائے اور اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں پیدا ہو جائے، دنیا کی فکر ختم ہو جائے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محبوب نہیں، کام بنانے والا اکیلا اللہ ہے، عزت کا مالک اکیلا اللہ ہے، ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، عزت بلند دینے والا اکیلا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اکیلا اللہ ہے، زندگی بنانے والا اکیلا اللہ ہے، زندگی بگاڑنے والا بھی اکیلا اللہ ہے، جسے اللہ خوشیاں دینا چاہے اسے کوئی غم دے نہیں سکتا، اور جسے اللہ غمگین کرنا چاہے اسے کوئی خوشیاں دے نہیں سکتا۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا مخلوق ہے، اکیلا اللہ فعال ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مفعول ہے، اکیلا اللہ مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سارا کا سارا مملوک ہے، اکیلا اللہ جبار ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مجبور ہے، اکیلا اللہ قہار ہے، سب پر غالب ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مقہور ہے، اکیلا اللہ غالب ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مغلوب ہے، اکیلا اللہ حی ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب فنا ہو جانے والے ہیں، کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، اس کے اوپر ہے، نیچے ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، جہاں پر بھی ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اکیلا اللہ جو بڑی بزرگی والا ہے اور بڑی عزت والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے، وہ اکیلا اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، وہ اس اللہ نے اپنے امر کن سے اس پوری دنیا کے نظام کو بنایا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج اور یہ چاند اور ستارے اور یہ سمندر اور یہ درختوں میں تنے، ان میں پتے، ان کے اندر مختلف قسم کے پھل اور یہ سبزیاں اور ترکاریاں اور یہ حیوانات اور نباتات اور یہ چرند اور پرند اور کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے ہر نبی نے یہ آواز لگائی کہ لوگوں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی محبت دلوں میں بٹھا لو، اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں کے اندر بٹھا لو، اللہ کے حکموں کا پابند بننے والے بن جاؤ، اللہ کے احکامات کو سینے سے لگا لو، تو دنیا بھی تمہاری بن جائے گی اور آخرت بھی تمہاری بن جائے گی۔ جو اللہ جس کا ہو گیا ساری کائنات اسی کی ہے، اگر اللہ ساتھ نہ ہوا اور ساری دنیا مل گئی تو کچھ بھی نہ ملا، اور اگر اللہ مل گیا اور کچھ نہ ملا تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور جو اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ اس لیے اس انسان کا سب سے پہلا سبق، نبیوں کی سب سے پہلی دعوت اور نبیوں کا سب سے پہلا کام، اور یہ سبق انسانوں کو دینا کہ دیکھو ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کا مل جانا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو اپنے ساتھ لے لینا، اللہ کے احکامات کا پابند بن جانا، یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ جس نے اللہ کو حاصل کر لیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں امت کو ایمان سکھا رہے ہیں، اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں، مانگ رہے دعا ہیں، لیکن دعا میں بھی آپ کی دعاؤں میں رہبری ہے، آپ کی دعاؤں کے اندر امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو جب اللہ سے مانگنا ہو تو مانگنے کے لیے پہلے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے، تجھ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی امت کو سکھا رہے ہیں، دلوں میں اللہ کی بڑائی کو بٹھا رہے ہیں۔ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ تجھے تیری عبادت کی جائے، تیرے سامنے جھکا جائے، تیرے سامنے عاجزی کی جائے، تیرے سامنے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، تیرے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا جائے، تیرے سامنے تواضع اختیار کی جائے۔ اللہ تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ انت احق من عبد وحق من ذکر، اللہ تو اس لائق ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے، تو سب سے زیادہ ذکر کے قابل ہے، تو اس قابل ہے کہ تیری پاکی بیان کی جائے، تیری عظمت کے گیت گائے جائیں، تیری تسبیح بیان کی جائے، اس زبان سے تیرا ذکر کیا جائے۔ یہ زبان کی نعمت کی قدردانی ہے، تیرے علاوہ غیر کا ذکر کرنا یہ زبان کی نعمت کی ناقدری ہے۔ وانصر من ابتغی، اے اللہ تو سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، جتنوں سے مدد مانگی جائے سب سے زیادہ مدد کرنے والا تو ہے۔ واجبۃ من سئل، اللہ دنیا میں جس سے بھی سوال کیے جائے ان میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا تو ہے، اللہ سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ وعرف من ملک، اے اللہ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ انت الملک لا شریک لک، اے اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ والفرد لا ند لک، تو ایسا تنہا بادشاہ، اکیلا بادشاہ کہ کوئی تیرا مقابل نہیں ہے۔ تطاع فتشکر، تیری اطاعت کی جاتی ہے تو تو بڑی قدردانی کرتا ہے۔ وتعصى فتغفر، تیری نافرمانی کی جاتی ہے اور توبہ کرنے پر تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اقرب شہید، تو ہر حاضر سے زیادہ قریب ہے۔ ادنا حفیظ، ہر حفاظت کرنے والے سے زیادہ قریب ہے، زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو انسانوں کے درمیان میں حائل ہو گیا اور تو نے سب کے آثار قدم لکھ دیے، سب کی موت کے اوقات تو نے متعین کر دیے، سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں اور تیرے نزدیک چھپی ہوئی بات بھی اعلانیہ کی طرح ہے۔ اللہ حلال وہ ہے جسے تو حلال کر دے، حرام وہ ہے جسے تو نے حرام کیا، دین وہ ہے جس کو تو نے مشروع کیا، اور حکم تیرا ہی چلتا ہے۔ اور یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کے نبی یہ اللہ کی بڑائی بیان کر کر کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اور محبت کو بچھا رہا ہے، اس لیے کہ دل میں جب اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی قدرت و طاقت سے دل آباد ہوں گے تو پھر یہ پورا کا پورا جسم اللہ کے حکموں کو تابع بنے گا۔ جب تک دل اللہ کی محبت سے آباد نہیں ہوں گے اور دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین کامل نہیں آئے گا، اس وقت تک اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس دل کو اللہ کے غیر کے تاثر سے نکالنا، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کرنا اور اللہ سے ہونے کو بار بار کہنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو بار بار کہنا، دل کو نشانہ بنا کر، اپنے دل کو نشانہ بنا کر سارے اللہ کے غیر کی نفی کرنا، سارے اللہ کے غیر کی نفی کرنا اور صرف اللہ سے ہونے کو بار بار کہنا، بار بار کہنا، اتنا سننا، اسی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا، اسی کو بار بار سوچنا، تاکہ دل
دل کی گہرائیوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے، اللہ کے غیر کا تعصب نکل جائے، اللہ کے غیر سے امیدیں کٹ جائیں، اللہ کے غیر کا خوف دل سے نکل جائے، صرف ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی ذات کا تعصب اور اللہ ہی کی سے امیدیں اور اللہ ہی کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ جب یہ دل ایمان سے منور ہو جائے گا، ایمان کی حقیقت دلوں میں اتر جائے گی، یقین کی حقیقت دلوں میں اتر جائے گی، تو یہ پورا کا پورا جسم اعمال صالحہ سے مزین ہوگا۔ پھر یہ آنکھیں وہاں دیکھیں گی جہاں دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں دیکھنے سے منع کیا ہے یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی۔ پھر یہ زبان وہ بول بولے گی جو جن بولوں کے بولنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ باتیں یہ زبان نہیں بولے گی۔ پھر یہ کان ان آوازوں کو سنے گا جس کو سننے کی اللہ نے اجازت دی ہے، جن چیزوں کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہے یہ کان ان آوازوں کو سننے سے گونگے ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہاتھ ان چیزوں کو پکڑیں گے جس کا پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے پکڑنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو یہ ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ پھر یہ پاؤں ایسی جگہ چل کر جائیں گے جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں جانے سے روکا ہے وہاں یہ پاؤں نہیں اٹھیں گے۔ یہ پورا کا پورا جسم اللہ کے احکامات کا پابند بنے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں یقین آ چکا ہے کہ کامیابی اور عزت اور کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ اسے کامیاب کرے گا، اس کی زندگی اللہ بنائے گا جو اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے احکامات کا پابند بن کے زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقینی ذریعہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی دنیا اور آخرت کے بگڑنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ کا ہر حکم یہ زندگی بنائے گا اور اللہ کی نافرمانی زندگی اجاڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت وہ زندگی بنانے کا ذریعہ ہے، آپ کی سنت کے خلاف زندگی گزارنا یہ زندگی بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین دلوں کی گہرائی میں اترے گا، اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ دلوں میں آ جائے گا پھر محمد الرسول اللہ پورے جسم پر ظاہر ہوگا۔ پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ محبوب ہو جائے گی، وہ زندگی مرغوب ہو جائے گی، غیروں کی زندگی اس کے نزدیک مبغوض ہو جائے گی اور مکروہ ہو جائے گی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا عملی نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے بندے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں۔ اس کائنات کو آپ کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور آپ وجہ کائنات ہیں۔ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نہ بناتے، اور آپ نے وہ زندگی گزاری ہے جو زندگی اللہ کو پسند ہے۔ آپ کا ہر عمل اللہ کو پسند ہے، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طریقہ، آپ کی تجارت کرنے کا طریقہ، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنا جلنے کا طریقہ، آپ کا باہر والی زندگی میں لوگوں کے ساتھ میل جول، پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک آپ وہ زندگی گزارتے تھے جو زندگی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو جو آج کامیابی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، زندگی بنانا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اتبعوا ھذا النبی الامی، اسی نبی امی کے پیچھے پیچھے چلو۔ سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دینے والا یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، آج ہم اس بات سے غافل ہو گئے کہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کس چیز میں ہے۔ آج دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا رواج ہے، لیکن کسی کی زندگی میں اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر ہمیں رونا نہیں آتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نکلا ہوا دیکھ کر ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا کہ ہم ساری انسانیت کے دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف کرنے والا کام کریں، کہ سب کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور ساری انسانیت اللہ کے احکامات کی پابند بنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی بن جائے. آپ کی ایک سنت امت میں زندہ ہو جائے. جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، یہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہا ہے، اپنا خود ہی نقصان کر رہا ہے. اس لیے کہ جتنے مصائب دنیا میں آج موجود ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے حالات آئے ہوئے ہیں، چاہے ایک آدمی پر آئے ہوئے ہوں یا ایک گھرانے پر آئے ہوئے ہوں، ایک خاندان پر آئے ہوئے ہوں، ایک گاؤں پر آئے ہوئے ہوں، ایک شہر پر آئے ہوئے ہوں، ایک ملک کے پر حالات آئے ہوئے ہیں، یا پوری دنیا کے اعتبار سے بین الاقوامی جو حالات اور مسائل کا امت شکار ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو سینے سے نہیں لگایا. دھوکہ لگا ہوا ہے کہ پیسہ ہوگا تو زندگی بنے گی، عہدے ہوں گے تو زندگی بنے گی، چیزیں ہوں گی تو زندگی بنے گی، گاڑی اچھی ہوگی تو زندگی بنے گی، گھر اچھا ہوگا تو زندگی بنے گی. ساری دنیا بھاگ رہی ہے چیزوں کی طرف. بیٹھ جاؤ. ساری دنیا بھاگ رہی ہے پیسوں کی طرف، چیزوں کی طرف، دنیا کے اسباب کی طرف. میرے محترم دوست بزرگوں، ان سب کا رخ موڑ کر ان کی دوڑ لگوانی ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف. کہ دیکھو اے بھائیو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. آپ کی غلامی اختیار کر لو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارو گے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. اس لیے سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بننا، اس قرآن کو اور اللہ کے دین کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اپنے سینے سے لگانا اور اس زندگی کو دنیا میں عام کرنے کی محنت کرنا، سب ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، اس کے لیے ہمیں چھانٹا ہے. اس زندگی کو سیکھنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا اور اپنے متعلقہ احکامات کو سیکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا. اس لیے کہ بغیر علم کے کوئی بھی اللہ کو پہچان نہیں سکتا، بغیر علم کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے زندگی کو سیکھنا بھی ضروری ہے، جہالت سے نکلنا اور قرآن و حدیث والے علم کو اپنے سینے میں لینا، اور غفلت والی زندگی سے اپنے آپ کو بھی نکالنا اور ہر پوری امت کو نکالنا، اور ذکر والی زندگی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ، تاکہ دلوں کی غفلت کے تالے ٹوٹ جائیں اور اللہ رب العزت کی معرفت کا نور دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. میرے محترم دوست بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت زندگی لے کر آئے، جس میں ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت کی درستگی بھی ہے، سیاست و قضا بھی ہے. آپ ایک ایسی جامع زندگی لے کر آئے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اور جتنے دنیا میں حالات ہیں، جو قیامت تک حالات آئیں گے، کسی حال میں اور زندگی کے کسی شعبے میں ہمیں کسی غیر کے حوالے کر کے آپ نہیں گئے، بلکہ ایک بہت خوبصورت، بہت واضح
اور بہت چمکدار راستہ دے کر گئے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بہت سفید چمکدار صاف ستھرا راستہ ہے, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. آپ نے ہمیں بہت مبارک زندگی دی ہے. اس زندگی کو اپنے سینے سے لگانا اور اس کو ساری دنیا کے اندر عام کرنے کی محنت کرنا. آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو عبادات کیسے کرنی ہے. عبادت کرنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا. عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. یہ نماز یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کی چابی نماز ہے. یہ نماز دین کا اس کو ستون بنایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے. یہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے, اللہ سے مناجات کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے. نمازی اللہ کا بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اور یہ اصول ہے کہ جو شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائے وہ کھل کر رہتا ہے. اس نماز کو مومن کی معراج بنایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی, اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو ایسا تحفہ دے دیا کہ جو بھی مسلمان جب اللہ سے ملاقات کرنا چاہے, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہے, تو وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جائے, رات میں دن میں, اور جو اللہ سے لینا ہے اللہ سے سارے کے سارے مسائل کو حل کرا سکتا ہے. اور فرمایا کہ یہ نماز کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر سے گناہوں کے جذبات کو نکال دیتے ہیں. تمام منکرات اور تمام فواحش اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. جس کی نماز بن گئی اس کی پوری زندگی بن جائے گی. جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار ہو جائے گی. اس لیے دو باتوں پر محنت کرائی کہ ایک تو ایمان پر محنت کرو, توکل بناؤ اور اپنی نماز بناؤ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ کہہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک تو توکل تیار کر لو, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لو. یہ دل اللہ کے علاوہ کسی کی طرف اس کا رخ نہ ہو. ایک تو توکل, اللہ پر بھروسہ اور توکل, اور دوسرا اپنی نماز بنا لو. دو چیزوں پر محنت کرائی. ان دو چیزوں کی محنت پر اللہ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا, اور فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ نے ہلاک اور غرق کر کے دکھا دیا. آج بھی اگر مسلمان اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کر لے اور یقین کی حقیقت کو حاصل کر لے, توکل کی حقیقت کو حاصل کر لے اور اپنی نمازوں کو بنا لے, تو اللہ کے خزانوں سے براہ راست یہ لینے والا بن سکتا ہے. اور ساری دنیا کا باطل اس کے سامنے اللہ توڑ کے دکھائے گا, اور اس کو ساری دنیا کے باطل پر اللہ غالب کر دے گا. اس لیے اپنی نمازوں پر محنت کرنا. کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اس لیے کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کافروں والا عمل ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا کام کیا. مسلمان نماز نہیں چھوڑتا. اس لیے کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا, اور اپنی نمازوں پر ایسی محنت کرنی ہے کہ ہماری نمازیں بھی خشوع و خضوع والی, صحیح یقین کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ, اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, فضائل کے استحضار کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. اپنی نمازوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا.
اور ہر مسلمان کو ایسی نماز پڑھنے والا بنانا جس علاقے میں چلے جائیں پورا علاقے کا علاقہ 100% نمازی بن جائے. جب اذان ہو تو سارے پورے شہر کے بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں. میرے محترم دوست بزرگوں، یہ نماز وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت بھی امت کو نماز کی تاکید کی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. جس کی نماز بن گئی ساری عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بن جائے گی. تو اپنی عبادات پر محنت کرنا اور اپنے معاملات کو درست کرنا. ہمارے معاملات صاف ستھرے ہوں، اپنے معاملات کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو حرام سے پاک کرنا، حلال کمانا، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانا، حرام لقمے سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا. فرمایا کہ جو گوشت، جو جسم کا حصہ حرام سے پلتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی مناسب ہے. اس لیے ہماری خرید و فروخت، ہمارا لین دین یہ شریعت کے مطابق ہو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس تاجر پر رحم کرے کہ جب وہ بیچے تو نرمی کے ساتھ بیچے، خریدے تو نرمی کے ساتھ، اور اپنے حق کا مطالبہ کرے تو بھی نرمی کے ساتھ. رحم اللہ عمران سہلن اذا باع وسہلن اذا اشترى وسہلن اذا اقتضى. اور فرمایا کہ وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، یہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. مسلمان کی تجارت بھی دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے. صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، تجارت کرنا منع نہیں ہے، دنیا کے ان اسباب میں لگنا منع نہیں ہے، لیکن شریعت کے احکامات کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ. تو صحابہ کرام کی تجارت کے واقعات سن کر بھی تجارت کا شوق نہیں بڑھتا، بلکہ تجارت کے واقعات سن کر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ صحابہ کرام ایسے مرد ہیں کہ جن کو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے غافل نہیں کرتا. وہ اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا کہ تجارت میں لگے تو نماز چلی گئی. وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا کہ وہ مال بہت آ گیا اب زکوٰۃ دینے کا بھی نہیں چاہ رہا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ تجارت کرتے ہوئے بھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس دن کی پکڑ سے ڈرتے تھے جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے. اب بتا جو تاجر دکان میں بیٹھا ہو اور اس کے سامنے آخرت کا استحضار ہو، وہ دن جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، وہ دن اس کے سامنے ہو، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہو، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، کبھی وہ تجارت میں جھوٹ بولے گا، خیانت کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا. اس کی تجارت بھی اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے ہوگی. اس لیے کہ مسلمان تاجر تجارت اس یقین سے نہیں کرتا کہ تجارت سے جو پیسہ ملے گا اس سے زندگی بنے گی، بلکہ مسلمان تاجر تجارت اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ تجارت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کروں گا، ان احکامات کے پورا کرنے سے اللہ زندگی بنائے گا. اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے نفع نہ بھی ہوا تب بھی اللہ زندگی بنا دے گا، اور اگر اللہ کے احکامات کو توڑ کر تجارت کی
اور بہت نفع کما لیا، بہت پیسہ جمع کر لیا، تب بھی تو اللہ زندگی بگاڑ دے گا، مال کے ہوتے ہوئے زندگی اللہ بگاڑے گا۔ اس لیے کہ کامیابی کا معیار مال نہیں ہے اور تجارت و زمیندارہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار اللہ کے احکامات ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا نبی کے طریقے پر، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا زمیندار بھی زمیندارہ کرے گا اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں زمینداری سے متعلقہ اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا تو ان احکامات کے پورا کرنے پہ اللہ زندگی بنائے گا، چاہے مجھے فصل ملے یا نہ ملے، فصل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اگر فصل کچھ نہ بھی ہوئی لیکن میں نے اللہ کے حکموں کو زمینداری کے متعلقہ احکامات کو پورا کر دیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اللہ کے احکامات کو توڑ کر میں نے زمیندارہ کیا اور مجھے بہت فصل مل گئی، اس سے بہت مال مل گیا، تب بھی اللہ زندگی کو بگاڑیں گے، اس لیے کہ احکامات کے توڑنے پہ اللہ زندگی بگاڑتے ہیں۔ مالدار کی کامیابی مالداری میں نہیں ہے، مالدار کی کامیابی مالداری میں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں۔ غریب کی کامیابی غربت میں نہیں ہے، غریب کی کامیابی غربت میں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں۔ زندگی کے ہر شعبے میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کر دینا نبی کے طریقے پر، یہ کامیابی کا یقینی ذریعہ ہے۔ تو ہمیں معاملات بھی بتائے گئے کہ معاملات کو کیسے ادا کرنا ہے، اپنی معاشرت کیسے گزارنی ہے، گھر کا رہن سہن، کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، شوہر کا بیوی کے ساتھ برتاؤ، بیوی کا شوہر کے ساتھ برتاؤ، یہ سارا کا سارا اللہ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ہم مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر رکھی گئی کہ سادہ زندگی گزارو، سادگی ایمان میں سے، البذاغۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے۔ ایمان والا سادہ زندگی گزارے گا، دنیا کی چیزوں کو کم سے کم استعمال کرے گا، کم سے کم دنیا پہ گزارا کرے گا، اپنا وقت دنیا کی چیزوں میں کم سے کم لگائے گا، قناعت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ فرمایا کہ کن قانعا تکن اغنی الناس، قناعت اختیار کر لو، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ القناعت مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سادہ زندگی، قناعت والی زندگی یہ ایمان والا گزارے گا، اس لیے کہ ایمان والا اس کا یقین چیزوں پر نہیں ہوتا، پیسے پر نہیں ہوتا، دنیا کے اسباب پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات پر ہوتا ہے۔ تو وہ احکامات میں زندگی لگائے گا، آخرت والے اعمال کے لیے وقت زیادہ لگائے گا اور دنیا کی چیزوں میں وقت کم سے کم لگائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد انصاف پر، عدل و انصاف پر، اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا کہ انصاف کرو، تقوی عدل اختیار کرو، اس لیے کہ انصاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جس معاشرے میں عدل ہوتا ہے اس میں محبتیں آتی ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں عدل ختم ہو جاتا ہے اور ظلم آ جاتا ہے وہاں نفرتیں آتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر ایک دوسرے کی زندگی کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور فرمایا عدل کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ عدل ہے کہ جو اپنے لیے پسند کیا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اپنے چھوٹوں پہ ظلم نہیں کرنا، بادشاہ رعایا پہ ظلم نہ کرے، رعایا اپنے بادشاہ پہ ظلم نہ کرے، ماں باپ اپنی اولاد پہ بھی ظلم نہ کرے، بھائی بھائی پہ ظلم نہ کرے، ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا۔
اور اس سے آگے کی بنیاد بتائی کہ مسلمانوں کی معاشرت عدل پر ہے اور مسلمانوں کی معاشرت احسان پر ہے کہ احسان کرو، احسنوا فإن اللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کے اندر، آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور مکہ مکرمہ میں وہ کافر جنہوں نے 21 سال تک آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 8 سال مدینہ منورہ میں آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، بہت ایذا پہنچائی، آپ کے خاندان کو تکلیف پہنچائی، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی، اور آپ کو بہت مختلف قسم کے حالات آپ کے اوپر آئے، وہ سارے ظالم موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر سب کو معاف کر دیا، اور فرمایا کہ آج میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو کہا تھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور موسیٰ علیہ السلام کو بازار میں بیچا گیا اور کتنی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور ان کے ساتھ کتنے ان کے اوپر حالات آئے، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہت ان کو مل گئی تو انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو فرمایا کہ چلو میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ سب کو معافی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم بھی وہ اخلاق اختیار کریں جو اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اپنی معاشرت کے اندر احسان کا پیدا کرنا، ہماری معاشرت کی بنیاد احسان پر، ہماری معاشرت کی بنیاد ایثار پر، خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھانا کھلانا، خود پیاس برداشت کر کے اوروں کو پانی پلانا، اپنی حاجتوں کو قربان کر کے اوروں کی حاجتوں کو پورا کرنا، ایثار، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کے ایثار پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھانا کھلانے والے ہیں، اوروں کو ترجیح دینے والے، اپنی معاشرت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت کے احکامات بھی بتائے، معاملات کے احکامات بھی بتائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام ایک بہت مبارک زندگی لے کر آئے، وہ زندگی اگر وجود میں آ جائے تو دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے، اور دنیا کے اندر ہی وہ رحمتیں، وہ برکتیں دنیا میں آئے گی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع، آپ کی شکل و صورت میں، آپ کے طریقے میں، آپ کے دل کی غم اور بے چینی میں، آپ کے مقصد میں ہم آپ کی اتباع کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کے کام والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے لیے قربان کر دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت عقل مند تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس دنیا میں رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنایا اور دنیا کو قربان کیا اور آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دی۔
ہر صحابی اس کے دل کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے میرا سب کچھ قربان ہو جائے۔ ہر صحابی کے دل میں جذبہ تھا کہ میری جان اور میرا مال اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر اپنے ساتھی سے کہا چلو آپ مل کے دعا کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اندر کی جو تمنا ہے اس کی دعا مانگ لے، دوسرا اس کی دعا پر آمین کہہ دے، یہ قبولیت کی زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ نے کیا دعا مانگی کہ اللہ کل میرا مقابلہ ایسے دشمن سے کرا جو بڑا طاقتور ہو اور بہت سمجھدار ہو، بہت بہادر ہو، جو میں اس پہ حملہ کروں وہ مجھ پہ حملہ کرے، پھر وہ مجھے قتل کر دے اور مجھے شہید کر دے اور میرے ناک اور کان اور جسم کے اعضاء کو الگ الگ کاٹ دے۔ جب کل قیامت کے دن آئے تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ فی کو فی رسول کا یا اللہ، اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گا۔ تو کہا کہ ہاں سچ ہے، میرے اور میرے رسول کے راستے میں کاٹے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب غزوہ احد ہوئی تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ایک دھاگے میں اس کو پرو دیا گیا۔ یہ تھا اللہ پہ جان دینے کا جذبہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، بیوی بچے بھی سن رہے ہیں، اللہ مولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف واپس نہ لوٹائیے۔ ایک صحابی غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔ غزوہ خیبر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بہت مال غنیمت اللہ نے عطا فرمایا۔ مال غنیمت سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بھی زیادہ پاکیزہ مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم کیا۔ وہ جو صحابی ابھی غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی مال غنیمت کا حصہ ان کو بھیجا گیا۔ جب ان کو وہ حصہ بھیجا گیا، وہ صحابی جب لے کے ان کے پاس گئے تو ان کو دینا چاہا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے لیے آپ کے مال غنیمت کا حصہ ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں اس مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا کہ مجھے مال غنیمت ملے گا، اس لیے مسلمان نہیں ہوا، میں تو اس لیے مسلمان ہوا کہ میرے یہاں پر تیر لگے، اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ میرے تیر یہاں میرے حلق میں لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، میں تو اس لیے مسلمان ہوا تھا۔ اور وہ مال غنیمت واپس کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ ان صدقہ اللہ، اگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سچا کر دے گا۔ غزوہ خیبر کے بعد پھر مسلمانوں کی کہیں پر مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور مبارکباد دینے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں دیکھا تو وہ صحابی جو غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ فلاں صحابی کہاں ہیں جو غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کنارے پہ پڑے ہوئے ہیں اور بہت زخمی حالت میں ہیں اور موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے تو جا کر دیکھا تو وہ بالکل آخری وقت میں تھے۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دینا کہ انشاءاللہ اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز ہوگی، شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا انتظام کرایا اور ان کو دفنایا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ فرمایا کہ اللہ یہ تیرا بندہ
تیرے لیے ہی مسلمان ہوا، تیرے لیے ہی اس نے ہجرت کی، تیرے لیے ہی اس نے جہاد کیا اور تیرے لیے یہ شہید ہوا ہے، اے اللہ میں اس کے اوپر گواہی دیتا ہوں، میں اس کے اوپر گواہی دیتا ہوں۔ اللہ پہ جان دینے کا جذبہ، اللہ پہ جان دینے کا جذبہ۔ رومیوں سے مسلمانوں کی بہت لڑائیاں ہوئی ہیں اور ہر میدان میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، لیکن ہر موقع پر مسلمان رومیوں پہ غالب آ جاتے تھے۔ تو ایک دن رومیوں کو جو سردار تھا، سپہ سالار تھا ہرقل، وہ اپنے فوجیوں پہ ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارا ناز ہو، تم ہر میدان میں شکست کھا کے بھاگ کے آ جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تمہاری تعداد کم ہوتی ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو قلت کی وجہ سے تم شکست کھا جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر میدان میں تعداد ہماری زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تعداد تمہاری زیادہ ہے تو پھر تم شکست کیوں کھا جاتے ہو؟ تو ان کے اندر ایک پرانا بڑی عمر کا آدمی، تجربہ کار آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں، ان مسلمانوں میں سے ہر آدمی جو مقابلے کے لیے آتا ہے، اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھی سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ ہر آدمی جان لگانے کے جذبے سے آتا ہے، اور ہمارے جتنے سپاہی ہیں، ہمارے جتنے فوجی ہیں، یہ جب میدان میں آتے ہیں، ہر ایک کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرا ساتھی مر جائے میں بچ جاؤں۔ ہم میں سے ہر ایک جان بچانا چاہتا ہے، ان میں سے ہر ایک جان لگانا چاہتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہوں جو جان لگانے کا جذبہ رکھنے والے ہوں، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ کرام اللہ پہ جان دینے کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ساری دنیا سے کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، بے حیائی عریانی ختم ہو جائے، ہدایت کی فضائیں دنیا کے اندر بن جائے، ساری دنیا میں ایمان کی فضا بن جائے، ایمان دلوں میں اتر جائے، عبادات زندہ ہو جائیں، نمازیں زندہ ہو جائیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، سارے فرائض زندہ ہو جائیں، پورا دین زندہ ہو جائے، قرآن و حدیث والا علم دنیا میں عام ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، غفلت دنیا سے عام ہو کر اللہ کی یاد دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، بد اخلاقی والی زندگی ختم ہو کر اخلاق حسنہ دنیا میں عام ہو جائیں، خود غرضی والی زندگی ختم ہو کر اخلاص للہیت دنیا میں عام ہو جائے، دنیا کے لیے اور گارے مٹی پر اور دنیا کی چیزوں پر جان اور مال لگانے کے بجائے ہر مسلمان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو لگانے والا بن جائے۔ جب اس کے لیے ایک مجمع تیار ہوگا اور وہ اپنی قربانی دے گا، اپنے آپ کو قربان کر دے گا، اللہ ایسے مجمع کو ذریعہ بنائے گا اسلام کے دنیا میں زندہ ہونے کا، ساری دنیا سے بے دینی کے ختم ہونے کا، اللہ ان کو ذریعہ بنائے گا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ نے ہمیں بھی وہی کام عطا فرمایا ہے، اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ اس ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے، یہ متاع الغرور ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کی تیاری میں لگنا، اور ہر انسان کو آخرت کی تیاری میں لگانا، اور ہر ایک کو اللہ کی طرف اس کے رخ کو موڑنے کی محنت کرنا، اس کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنی صلاحیت لگانا۔ جو آج ہی اپنے صلاحیتیں لگا دے گا اور اپنے آپ کو قربان کر دے گا، مرتے ہی اس کا اکرام و اعزاز شروع ہوگا۔ ایسا اکرام اللہ کرے گا۔ ایسے لوگ جو اللہ کے لیے اپنا آپ کو قربان کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے پہنچاتے دنیا سے جائیں گے، یہ بھی اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ ان کے استقبال کے لیے خوبصورت سفید رنگ کی اونٹنیاں ان کے استقبال کے لائی جائیں گی، اور ان سواریوں پہ سوار ہو کر
اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف جائیں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد سب سے پہلے امتیوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اس کے بعد یہ امت جو حضور والے کام کو اپنا کام بنانے والی تھی، یہ امت ساری کی ساری یہ جنت میں داخل ہوگی۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج قربانی کریں گے، کل ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کی بڑی نعمتیں بنائی ہیں۔ دنیا میں آج گارے مٹی کی کے گھروں کی جدائی برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے محلات میں جگہ عطا فرمائیں گے، دنیا کے کھانے قربان کر دیں گے، جنت کے کھانے اللہ کھلائے گا، جنت کے پرندوں کے کباب اللہ کھلائے گا، دنیا کے پھلوں کو قربان کر دیں گے، جنت کے وہ پھل جو بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے ڈول کی طرح ہوں گے، اور شہد سے زیادہ میٹھے اور دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، ایسے بہترین پھل اللہ کھلائے گا۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ پیمانے پہ ہماری خواہشات کو پورا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، یہ سارے کے سارے جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی چاہتوں کو قربان کیا، میرے کلمے کو دنیا میں عام بلند کرنے کے لیے، میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے انہوں نے سب چیزوں کو قربان کر دیا۔ آج میں ان کی ہر چاہت کو پورا کروں گا، ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ دنیا خواہشات کے قربان کرنے کی جگہ ہے، جنت خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے آج موقع ہے اس دنیا کی چھوٹی زندگی کو ہم اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا، بہت اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں ہمیں وہ کام دے دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں۔ یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ اس کام کو اپنا کام بنائے گا، اللہ اس کی دنیا بھی چمکائے گا، اس کی آخرت بھی اللہ چمکائے گا۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی ہم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کی زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے سمجھیں۔ ہم تاجر بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں، ہم سب سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم دائی ہیں، ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہماری محنت کا میدان پوری دنیا ہے، سارا جہان، سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور ہماری محنت کا زمانہ قیامت تک آنے والا زمانہ ہے۔ اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم عزم کریں اور نیت کریں اور اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں۔ آج تک جو زندگی ہم نے گزاری ہے، اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر، دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، اس پہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اب انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو سامنے رکھ کے چلیں گے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں عام کرنا، دین کو دنیا میں زندہ کرنا، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا ہماری قبر دنیا کے اندر بنے گی۔ تو اس کے لیے سارے نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی لگانی، ساری جان، سارا مال، ساری صلاحیتیں لگانی، تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اب گزارش یہ ہے، اس مجمع کے اندر وہ احباب جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے نقد 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جو چلنے میں چلنے وہ 4 مہینے کر دیں، جو شہر کے شب جمعہ کے لیے آئے ہوئے رائے گنج شہر سے یا آس پاس کے دیہات سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کی جماعتیں ہوں، افراد ہوں، شہر کی، دیہات کی پوری جماعتیں ہوں، افراد ہو، جماعت کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، نقد 4 مہینے۔